نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 کی تلاوت کی گئی۔ ترجمہ: کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، پھر اللہ اس کے لیے اضافہ فرما دے چند در چند، بہت سے اضافے فرما کر، اور اللہ تنگی فرماتا ہے اور کشادہ فرماتا ہے اور اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں قرض حسن سے تعبیر کیا جو مال انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے مال میں سے انسان جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا مال ہے، اور صدقہ خیرات جس کو کرتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اللہ کی ذات نہیں ہے، وہ بھی دوسرے بندے ہیں اللہ کے، دوسرے جو خیر کے امور ہیں ان میں وہ خرچ کرتا ہے بندہ، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کو قرض حسن سے تعبیر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، تو یعنی کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اگرچہ کہ وہ اللہ ہی کا مال ہوگا، اور اگرچہ کہ اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک اس کو دوبارہ لوٹا کر تمہیں دے گا۔ یہ اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، اور لوٹائے گا بھی کتنا؟ چند در چند اضافے کر کے، یعنی اس کو کئی گنا کر کے جو ہے وہ اس کو لوٹائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب آیت شریفہ نازل ہوئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی مثال جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ ہے کہ گویا اس کو 700 گنا زیادہ ملے گا، اور پھر اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب تو میری امت کو اور بھی زیادہ عطا فرما، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ ارشاد فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ پھر اللہ پاک اس کے لیے اضافہ کر دے، اس کو بڑھا دے کئی گنا، اور یعنی کثیر گنا اس کو بڑھا دے، اور کوئی عدد ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ پاک اس کو 700 گنا تک بڑھائے، اس سے زیادہ بڑھائے، جتنا بڑھائے اس کی کوئی جو ہے وہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اپنا ہی اس کا دیا ہوا مال بندہ جو ہے جب اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جان پر بھی اگر خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق خرچ کرتا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ہے وہ حکم سمجھ کے خرچ کرتا ہے کہ اللہ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، تو میں اپنے نفس پر بھی اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ پاک اس پر بھی جو ہے وہ اس کو نوازتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرض حسن سے تعبیر فرمایا۔ تو بندہ جو ہے اپنے اہل و عیال پر تو خرچ کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اس کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ اس نے زکوٰۃ فرض فرمائی۔ زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی اگر کوئی ضرورت مند مسلمان سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی مدد کرنا یہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ تو یہاں تک کہ حدیث میں غالباً حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو ان تمام کار خیر میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک نے اس کو قرض حسن سے تعبیر فرمایا کہ اے میرے بندے، تو میرے حکم کے مطابق جب خرچ کرے گا تو یہ نہیں سمجھ کہ تیرے کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ تیرے کو اس کا بہت گنا زیادہ بدلہ ملے گا۔ میں نے اس کو اپنے لیے قرضے سے تعبیر دے دی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی ایک کھجور کے برابر حلال مال سے صدقہ کرے تو اللہ پاک جو ہے صرف حلال ہی کو قبول کرتا ہے، یعنی حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ حرام مال اول تو کمانا ہی حرام، پھر اس میں سے جو صدقہ کیا جائے وہ بھی حرام۔ تو اللہ پاک حلال ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو جب حلال مال میں سے ایک کھجور بھی اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں بڑھوتری کرتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور اللہ پاک کی خصوصی توجہ جو ہے، خصوصی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، اور ہے کوئی ایسا جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ ہے کوئی ایسا جو کہ مجھے قرض دے، اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، یعنی جس کو تمہارے قرض کی حاجت نہیں ہے اور وہ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن تم جب میرے حکم کے مطابق خرچ کرو گے، میرے بندوں پر خرچ کرو گے، میرے راستے میں خرچ کرو گے، میرے دین کے لیے خرچ کرو گے، تو میں نے اس کو اپنے لیے قرضہ سمجھ لیا ہے۔ میں نے اس کو قرضے سے تعبیر کر دیا ہے کہ میں تم کو اس کا بدلہ دوں گا اور بھرپور جو ہے وہ بدلہ دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، کہ اللہ پاک تنگی کرتا ہے اور کشادہ فرماتا ہے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جس کا رزق چاہے کم کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہے کشادہ کر دیتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کر بھی نہیں سکتا ہے، اور اسی کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، اور اسی کی طرف جو ہے وہ تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو کچھ تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، اور اگر تم اس کے فرمان پر نہیں چلو گے، اس نے جہاں جہاں خرچ کرنا تم پر مقرر فرمایا ہے، اگر وہ نہیں کرو گے تو بھی جان لو کہ تم آخر کار جو ہے اس کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا، تم اس سے بچ نہیں سکتے، اور جو کچھ جو تمہارا مال ہے وہ سب کے سب تم چھوڑ کر اس کے حساب کتاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہاں پر جو ہے تمہارا مال، تمہارا ضرورت کچھ کام نہیں آئے گا۔
وہاں پر تو نیکیاں کام آئیں گی. اگر تم نے اس دنیا کے اندر اس مال سے نیکیاں کمائی تو وہ کام آئیں گی. اگر اس مال کو ایسے ہی رکھ چھوڑا تو وہ مال تمہارے کچھ کام نہیں ہے. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے لوگ ہیں جن پر جو کہ زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے. جب نکالی ہی نہیں تو پھر سیکھا بھی نہیں ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ ان کے آس پڑوس میں جو ہے وہ لوگوں پر تنگی کے حالات ہیں، پریشانی کے حالات ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی فاقہ میں ہے، ہاں، اور وہ جو ہے آرام سے اپنے زندگی میں مست ہیں، اچھا کما رہے، اچھا کھا رہے، لیکن آس پڑوس کی کوئی فکر نہیں. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ایسے رویے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.